آج کے سبق میں آپ تنوین والے الفاظ کی مثالوں کی مشق کریں گے. آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج کے سبق میں آپ تنوین والے الفاظ کی بناوٹ اور ان کو آپس میں کیسے ملاتے ہیں اس کی مشق کر رہے ہیں. الف زبر آ، الف زبر آ، با زبر با، با زبر با، دال دو زبر دن. دال دو زبر دن. اب لکھنے میں تو یہ آیا دال دو زبر دن ابدن، لیکن جو تلفظ بنا وہ اس طرح بنا ابدن، 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 ابدن. یعنی جیسے ایک زبر اور نون ساکن ہو، یہ اس کی آواز نکلے گی. ابدن. ابدن. یہ آپ کی آسانی کے لیے نیچے لکھ دیا گیا ہے تاکہ جب ایسا تلفظ آئے تو اس کی آواز اس لفظ کی سی نکلے. قاف زبر واو قاو، قا زبر وا قاو، میم دو زبر من، میم دو زبر من، قومن، قومن، قومن. قومن. ان دونوں الفاظوں کو آپ دیکھیے، بعد میں جب آپ قرآن شریف کی آیتیں پڑھیں گے اگر اس قسم کے الفاظ پر آپ ٹھہرتے ہیں تو وہاں ابدن کی بجائے پڑھیں گے ابدا، ابدا، قوما. قوما. یعنی اس کی دو صورتیں بن گئی، ایک دن کی، ایک کھڑے الف کے ساتھ. الف زبر آ، الف زبر آ، ذل زبر لام ذل، زل زبر لام زل، لام زبر لا، لام زبر لا، ہا پیش میم ہم، ہا پیش میم ہم، تلفظ بن گیا اذلہم، اذلہم، اذلہم. اذلہم. یہاں یا جو ہے یہ زائدہ ہے، ذال کے اوپر ایک زبر کو ہم پڑھ کے لام سے ملائیں گے. خا زبر یا خائی، خا زبر یا خائی، را زبر میم رم، را زبر میم رم، میم زیر نون من، میم زیر نون من، ہا پیش میم ہم، ہا پیش میم ہم، تلفظ بنا خیرم منہم. خیرم منہم. عن زبر یہ آئی، عن زبر یا آئی، نون زبر یا نئی، نون زبر یا نئی، یا زبر شین یش، یا زبر شین یش، را زبر را، را زبر وا، با پیش بو. با پیش بو، عینین یشربو، عینین یشربو. قاف زر کی، قاف زیر کی، را زبر الف را، را زبر الف را، میم دو زیر من، میم دو زیر من، تلفظ بنا کرامن. کرامن. طا زبر الف طا، طا زبر الف طا، لام زر لی، لام زیر لی، با پیش بو، با پیش بو، طالبو. طالبو. عین زیر لام عیل، عین زیر لام عیل، میم دو زیر من، میم دو زیر من، طالبو طالبو. علمن. علمن. میم زبر ما، میم زبر ما، لام زیر لی، لام زیر لی، کاف دو زیر کن، کاف دو زیر کن، مالکن. مالکن. عین زبر الف عا، عین زبر الف آ، دال زیر دی، دال زیر دی، لام دو زیر لن، لام دو زیر لن، عادلن. عادلن. مالکن، مالکن. عادلن. عادلن. میم زیر میم مم، میم زیر میم میم، میم زبر الف مدہ ما، میم زبر الف مدہ ما، حمزہ زیر میم ام، حمزہ زیر میم ام، میم پیش مو، میم پیش مو، ہا زیر یا ہی، ہا زیر یا ہی، نون دو زیر نن، نون دو زیر نن، میم ما، میم ما، ام مہینن. ام مہینن. یہاں دیکھیے دو دفعہ یہاں میم میم سے ملا، پھر دوبارہ تنوین کا میم سے ملا، دونوں جگہ ہم ناک میں آواز تھوڑی دیر ٹھہرائیں گے. ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، سین زبر سا، سین زبر سا، نون دو پیش نن، نون دو پیش نون، ہاسا نن، ہاسا نون، ہاسا نن. ہاسا نون. الف پیش سین اس، الف پیش سین اس، واو زبر وا، وا زبر وا، تا دو پیش تن، تا پیش پیش تن، اس و تن. اسواتن. غین زبر غا، غین زبر غا، فا پیش وا فو، فا پیش وا فو، را دو پیش رن، را دو پیش رن، غفورن. غفورن. را زبر را، را زبر را، حمزہ پیش وا او، حمزہ پیش وا او، فا پیش را فر، فا پیش را فو،
را زبر را را زبر را حاضر یحی حاضر یحی میم دو پیش من میم دو پیش من رؤوف رحیم رؤوف رحیم اب دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے میں پہلے پڑھوں گا پیچھے آپ پڑھیے ابدن ابدن قوما قوما اذلهم اذلهم خيرا منهم خيرا منهم عينا يشرب عينا يشرب كرام كرام طالب علم طالب علم ملك عادل ملك عادل من ماء مهين من ماء مهين حسن حسن أسوة أسوة غفور غفور رؤوف رحيم رؤوف رحيم تو عزیز طلباء یہ تھی مشق جو کہ تنوین سے الفاظ کی بناوٹ کی ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کے سبق میں آپ نون ساکن اور تنوین کے احکامات کے بارے میں پڑھیں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون ساکن اور تنوین کے احکامات میں سے 4 حکم ہیں یعنی اس کے 4 قاعدے ہیں یاد رکھیے کہ جب نون ساکن اور تنوین الفاظ میں آتے ہیں تو ان کے بعد مختلف حروف آتے ہیں اس لیے ان کے مختلف قواعد ہیں اور ضابطے ہیں آج جو آپ قاعدے پڑھیں گے ان میں ہے نون ساکن تنوین کے سب سے پہلا قاعدہ ہے اظہار حلقی اظہار حلقی دوسرا ہے ادغام ادغام اقلاب اقلاب اخفاء حقیقی اخفاء حقیقی اظہار حلقی اظہار حلقی ادغام ادغام اقلاب اقلاب اخفاء حقیقی اخفاء حقیقی یہ اصطلاحی جو نام ہیں ان کو آپ شروع سے ذہن نشین رکھیے تاکہ جب ہم قرآن پاک کو شروع کریں گے تو وہاں یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو اس وقت آپ کے پھر ذہن میں ہونا چاہیے کہ اظہار حلقے کا کیا معنی ہے ادغام کسے کہتے ہیں اقلاب کسے کہتے ہیں اخفاء حقیقی کسے کہتے ہیں آج سب سے پہلا جو سبق ہے وہ صرف آپ کو اظہار حلقی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اظہار حلقی کیوں کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اچھی طریقے سے غنہ وغیرہ نہیں بناتے بلکہ مخرج پر پہنچ کر اس کو اچھی طرح مخرج سے نکال کر آگے جلدی سے نکل جاتے ہیں اور یاد رکھیے حروف اظہار ہیں 6 کتنے ہیں 6 حمزہ حمزہ ہا ہا عین عین ہا ہا غین غین خا خا یہ 6 آپ یاد رکھیے گا کہ جب بھی یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی آ جائے حروف اظہار میں سے تو اس وقت وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اب مثالیں لیں کہ نون ساکن کی مثال ایک کلمے میں بھی ہوتی ہے 2 میں بھی لیکن تنوین کی ہمیشہ 2 کلموں میں مثال آئے سب سے پہلا حرف ہے حمزہ حمزہ کی مثال نون ساکنہ میں 1 کلمے کی ین اونا ین اونا اب دیکھیے نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا لہذا نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے ین اونا ین اونا اب نون ساکنے کی مثال 2 کلموں میں من آمنا من آمنا من آمنا من آمنا تنوین کی مثال 2 کلموں میں جنات الفافا جنات الفافا اس کے بعد دوسرا حرف جو ہے حروف حلقی میں سے وہ ہے ہا اس کی مثال 1 کلمے میں جب نون ساکن ہو منہاجا 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 اور 2 کلموں میں منہاجر 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 اور تنوین کی مثال 2 کلموں میں جروفن ہارن جروف ہارن
جرفن ہارن، جرف هار، حمزہ ہو گیا، ہا ہو گیا. اس کے بعد ہے تیسری مثال عین کی. تیسرا عین جو حرف ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے. انعمت. انعمت، اب نون ساکن کے بعد عین آ گیا، نون پر ہم نے اظہار کیا، نون کو ظاہر کر کے پڑھا. انعمت. انعمت، دو کلموں میں مثال نون ساکنے کی. ومن عاد. ومن عاد، ومن عاد. ومن عاد، اور دو کلموں میں تنوین کی مثال. سمیع علیم. سمیع علیم، دیکھیے تنوین جو نون اظہار ہوتا ہے یہاں تو اچھی طرح اظہار کریں گے ہم. سمیع نہیں کرنا یا سمیع، یہ بھی آواز غلط ہے. سارا دار و مدار اس کی نطق کا جو ہے وہ آواز پر ہے. لہذا جو آواز جہاں جس حرف کی جیسے نکلتی ہے اس کو آپ ذہن نشین کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. سمیع علیم. سمیع علیم، آپ نے حروف اظہار میں سے تین کی مثالیں سن لی، حمزہ، ہا اور عین کی. اب باقی ہیں ہا، غین، خا. اب تینوں کی مثالیں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد ہا آ گیا تو اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے نون کے مخرج کو. ینحتون. ینحتون، یہ تھی مثال ایک کلمے میں نون ساکن. اب نون ساکن کی دو کلموں میں فَإِنْ حَاجُّوكَ. فإن حاجوك، اب تنوین کی مثال جو ہمیشہ دو کلموں میں آتی ہے. علیمن حکیمن. عليما حكيما، علیمن حکیمن. عليما حكيما، اس کے بعد ہے غین. فَسَيُنْغِضُونَ. فسينعدون، نون ساکن کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھا. فَسَيُنْغِضُونَ. فسينعدون، اب دو کلموں میں مثال نون ساکن کی. من غلن. من غل، من غلن. من غل، اب تنوین کی مثال دو کلموں میں. عزیز غفور. عزيز غفور، عزیز غفور. عزيز غفور، اب آخری جو حرف تھا حروف حلقی میں سے وہ ہے خا. نون ساکن کے بعد اگر ایک کلمے میں آئے تو یہاں اس کا اظہار ہوگا. والمنخنقۃ. والمنخنقة، والمنخنقۃ. والمنخنقة، دو کلموں میں نون ساکن کی مثال. من خیر. من خير، من خیر. من خير، اب تنوین کی مثال دو کلموں میں. یومئذ خاشعۃ. يومئذ خاشعة، یومئذ خاشعۃ. يومئذ خاشعة، تو یہ تھیں وہ مثالیں جو اظہار حلقی کے بارے میں آپ نے پڑھی. 6 حروف بھی آپ نے سمجھ لیے. حمزہ، ہا، خا، عین، غین، یہ 6 حروف حلقی ہیں. جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو یاد رکھیں وہاں نون کا اظہار ہوگا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج کے سبق میں آپ نون ساکن اور تنوین کے احکامات میں سے تیسرا حکم جو اقلاب کے بارے میں ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے. آئیے کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. یاد رکھیں کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں جو قاعدہ اختیار کیا جاتا ہے اس قاعدے کا نام ہے اقلاب. کیا نام ہے؟ اقلاب. اقلاب اقلاب، یا ابدال. ابدال، دونوں میں سے کوئی نام بھی آپ پکار سکتے ہیں. یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے. اب چند ایک آپ کی مثالیں سن لیں. نون ساکن کی مثال ایک کلمے میں جیسے یہ نون ساکن ہے بعد میں با آ رہا ہے تو اس کو جب ہم پڑھیں گے تو اس اقلاب یعنی ابدال کی وجہ سے یہاں غننے کسی آواز پیدا ہوگی اور وہی ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکات کے برابر آواز ناک کے بانسے میں ٹھہرے گی. انبئونی.
انبئہم، انبئہم، یہاں دیکھیے پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے یہاں ایک چھوٹا سا میم تحریراً کر دیا جاتا ہے کہ یہاں نون ساکن با کی وجہ سے یہاں میم کسی آواز پیدا ہوگی غننے کی. انبئہم، انبئہم، تنبتو، 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 انبأہم، انبأہم، انبأہم. انبأہم. یہ تھی مثالیں جو نون ساکن کی ہیں اور ایک کلمے میں ہے. اگر نون ساکن کے بعد ایک کلمے میں با آ جائے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے. اور دوسرا ہے نون کی مثالیں نون ساکن کی دو کلموں میں کہ اگر ایک کلمے میں نون ساکن ہو دوسرے کلمے میں با آ جائے تو وہاں بھی اقلاب ہوگا اور اس کو یوں پڑھیں گے انبورکا، 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 من بعد، من بعد، من بعد، من بعد، كمن باء، كمن باء. لیکن اقلاب ایک الف کے برابر ہو، زیادہ لمبا نہ ہو. كمن باء، كمن باء يؤمن بالله، يؤمن بالله. یہ تھی مثالیں نون ساکن کی دو کلموں میں. اب تنوین کی مثالیں دو کلموں میں لے لیں کہ جب تنوین کے بعد ہمیشہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ تنوین کی مثالیں دو کلموں میں آتی ہیں نون ساکن تنوین کے قواعد. یہاں علیم ہے بعد میں با آ رہا ہے تو یہاں بھی اقلاب ہوگا. علیم بذات الصدور، عليم بذات الصدور. علیم بالظالمین، عليم بالظالمين. حکمت بالغۃ، حكمة بالغة. دو حرکات کے برابر اقلاب ہو. حکمت بالغۃ، حكمة بالغة. ابدا بما، أبدا بما، ابدا بما، أبدا بما. كافر به، كافر به، كافر به. كافر به. عزیز بچوں یہاں آپ نے اقلاب کا قاعدہ سمجھ لیا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب کی وجہ سے ایک الف کے برابر آواز ناک کے بانسے میں ٹھہرتی ہے. اب آئیے ایک چھوٹا سا قاعدہ آپ اور سمجھ لیں جو ان اقسام میں سے تو نہیں علیحدہ بلکہ ایک قاعدہ ہے وہ ہے اظہار مطلق. إظهار مطلق، اظہار مطلق. إظهار مطلق. پہلے آپ اظہار حلقی پڑھ چکے اس کے بعد ادغام پڑھا اور تیسرا قاعدہ اقلاب پڑھا. یہ علیحدہ قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد ایک کلمے میں جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی ادغام ہوتا ہے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو ہمیشہ دو کلموں میں ہوتا ہے. لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چاروں الفاظ ایک ہی کلمہ ہے اور یہاں چاروں میں نون ساکن بھی ہے یا بھی ہے واو بھی ہے. یہاں یاد رکھیے کہ نون کا اظہار ہوگا اسی قاعدے کا نام اظہار مطلق ہے. جب اس کو پڑھیں گے الدنیا نہیں کریں گے بلکہ پڑھیں گے الدنیا، الدنيا، الدنیا،
نون کا اظہار ہوگا. ایک تو وہ بات مانے ہے کہ چونکہ یہ دو کلموں میں نہیں لہذا یہاں ادغام نہیں ہوگا, اظہار ہوگا, اور دوسرے اگر دنیا پڑھیں تو اس لفظ کی خوبصورتی اور حسن بھی باقی نہیں رہتا, لہذا یہاں نون پر اظہار ہوگا. اور قرآن پاک میں, پورے قرآن میں صرف 4 الفاظ ہیں, یہ چاروں جہاں کے اظہار مطلق ہوتا ہے, ادغام نہیں ہوتا. الدنیا, الدنیا, بنیان, 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 قنوان, 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 صنوان, صنوان, صنوان. صنوان. یہ چاروں الفاظ آپ ذہن نشین رکھیے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی یہ چاروں آئیں گے وہاں نون پر اظہار ہوگا. اس قاعدے کا نام اظہار مطلق ہے. اور نون ساکن کے بعد 2 کلموں میں 2 جگہ پہ قرآن پاک میں آتا ہے, لیکن یہاں بھی ادغام نہیں ہوتا بلکہ اظہار ہوتا ہے. یاسین والقرآن الحکیم, یاسین والقرآن الحکیم, حکیم, حکیم, نون والقلم, نون والقلم. یہاں دونوں جگہ پر آپ نے اظہار کیا نون کا, یہاں بھی اور یہاں بھی. اور یہ اظہار مطلق جو 4 الفاظ ہیں قرآن پاک میں, ان کو ذہن نشین رکھیے, جہاں کہیں آئیں گے آپ نون کا اظہار کریں گے. تو عزیز طلبہ, آج کے سبق میں آپ نے نون ساکن تنوین کا تیسرا قاعدہ اقلاب پڑھا, اور اس کے عزیز طلبہ آج آپ نون ساکنہ اور تنوین کے احکامات میں سے چوتھا قاعدہ اخفاء حقیقی کے بارے میں پڑھیں گے. آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہے اخفاء حقیقی کا قاعدہ, لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نون ساکنہ اور تنوین کے قواعد ہم نے شروع کیے تھے تو پہلا قاعدہ آپ نے پڑھا تھا اظہار حلقی کا. کون سا پڑھا تھا؟ اظہار حلقی کا. اس میں تھے 6 حروف, حمزہ, ہا, حا, خا, عین, غین. دوسرا قاعدہ جو تھا وہ تھا ادغام کا, جس میں بھی 6 حروف استعمال ہوئے, یرملون, یا, را, میم, لام, واو, نون. تیسرا قاعدہ تھا اقلاب کا, اس میں 1 حرف آتا ہے با, تو یہ کل تعداد ہوئی 13. کتنی؟ 13. باقی 28 حروف میں سے یہ 15 حروف بچ گئے. یہ 15 حروف جو ہیں وہ اخفاء حقیقی میں استعمال ہوتے ہیں, انہیں کہتے ہیں حروف اخفاء. حروف اخفاء. اب یہ 15 جب آئیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو یہاں آواز نکلے گی اخفاء کی, اور وہ کیسے نکلتی ہے کہ غنے کی مانند. کامل غنہ نہیں ہوتا, نہ ہی اظہار ہوتا ہے, اس کے درمیانی آواز ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ کبھی تو وہ آواز ذرا پر ہو کر آتی ہے, کبھی تھوڑی سی باریک. اس لیے کہ جو حروف مستعلیہ ہیں, موٹے حروف پڑھے جانے والے, جب وہ آئیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد وہاں اخفاء ذرا پر ہوگا, اور باقی جو حروف باریک ہیں جب وہ آئیں گے تو وہاں اخفاء بھی تھوڑا باریک ہوگا. حروف مستعلیہ میں سے یہاں 5 ہیں, ایک صاد ہے, قاف ہے, طا ہے, ضاد ہے اور ظا ہے. یہ 5 ہے. باقی 2 آپ حروف اظہار میں پڑھ چکے ہیں. باقی جتنے یہ ہیں یہ جب آئیں گے تو آواز ذرا سی پتلی ہوگی. اب یہ حروف اخفاء 15 کون کون سے ہیں؟ صاد, صاد, ذال, ذال, فا, فا, کاف, کاف, جیم, جیم, شین, شین, قاف, قاف, سین, سین, دال, دال, طا, طا, زا, زا, فا, فا, تا, تا, ضاد, ضاد, ظا. وا. اب آپ ان کی مثالیں دیکھ لیں. نون ساکن کی مثالیں ایک کلمے میں بھی آتی ہیں, نون ساکن کی مثالیں 2 کلموں میں بھی ہوتی ہیں, اور تنوین کی ہمیشہ ہی 2 کلمے میں ہوتی ہیں. یہاں آپ کو ان تمام 15 حروف کی مثالیں ایک کلمے میں سمجھا دی جائیں گی, لیکن باقی جو ہے 2 کلموں میں اور تنوین میں اس کی مثالیں تو ساری یہاں نہیں بتائی جائیں گی, لیکن آوازیں وہی ہوں گی جو یہاں نکلیں گی. جیسے صاد نون ساکن کے بعد آ جائے ینصرکم, ینصرکم,
یہاں دیکھیے نون پر آپ نے آواز تھوڑی سی گول کر کے موٹی سی نکالی ہے، وہ سواد کی وجہ سے، سواد حروف مستعلیہ میں سے. ینصرکم. ينصركم. اب زال باریک پڑا جاتا ہے، یہاں اس کی مثال یوں ہوگی منذرون. منذرون. سا بھی باریک ہے، منصورن. منصورا. انکالن. انكالا. کاف یہاں نون کا جو آپ اخفا کریں گے تو تھوڑا سا غننے کی طرف زیادہ مائل ہوگی آواز. انکالن. انكالا. اسی طرح جیم پر انجیناہ. انجيناه. یعنی یہاں جب بھی اخفا آئے تو جلدی سے نون ادا نہیں کرنا ورنہ وہ اظہار ہو جائے گا. اخفا کے معنی ہے کہ ایک الف کے برابر آواز کا ٹھہراؤ کرنا. شین کی مثال ينشئ. ينشئ. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. ينقضون. ينقضون. یہاں اخفا کی آواز تھوڑی سی موٹی ہوئی. من سأته. من سأته. اندادا. أندادا. فانطلقوا. فانطلقوا. اب دیکھیے یہاں ان تھا، ان، یہاں فاؤں تھوڑی سی آواز پر ہو کر نکلی تو کی وجہ سے جو کہ موٹا پڑا جاتا ہے. فانطلقوا. فانطلقوا. زا کی مثال منزلا. منزلا. فا کی مثال فانفروا. فانفروا. یہاں نون ساکن کے بعد جب فا آ جائے تو یاد رکھیے جب اس کو ادا کریں تو ایک دانت اوپر والا تھوڑا سا نچلے ہونٹ کے ساتھ لگے گا. فانفروا. فانفروا. آپ دوبارہ توجہ کے ساتھ میرے چہرے پر غور کیجئے. فانفروا. فانفروا. شاباش. تا باریک پڑا جاتا ہے. منتہون. منتهون. یہاں ضاد اور ضا یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں جو پر پڑے جاتے ہیں. یہاں اخفا بھی تھوڑا سا پر ہوگا. موجود. منضود. ينظرون. 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 یہ تھی مثالیں نون ساکن کی ایک کلمے میں کہ جب بھی حروف اخفا میں سے ان 15 میں سے ان نون ساکن کے بعد کوئی بھی آ جائے تو وہاں آواز ناک کے بانسے سے ایک الف کے برابر ٹھہر کر نکلے گی. اب اس کی مثالیں نون ساکن کی 2 کلموں میں بھی ہیں. مثلا جیسے من شکر، یہاں دیکھیے یہ شین ہے. اب من ایک کلمہ ہے، شکر دوسرا کلمہ ہے، لہذا یہاں نون پر اسی طرح اخفا ہوگا جیسے یہاں آپ نے ینصرکم پر کیا تھا. تو ہم پڑھیں گے من شکر. من شکر. اور تنوین کی مثال ہمیشہ 2 کلموں میں آتی ہے جیسے مبارکن طیبہ، یہاں طا ہے. اب مبارکن ہے، تنوین ہے اوپر، ایک کلمہ ہے، دوسرا طیبہ ہے، لہذا یہاں اسی طرح اخفا کریں گے. مبارکن طیبہ. مبارکا طیبا. تو یہ تھی مثالیں حروف اخفا کی. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان میں سے کوئی آ جائے تو وہاں ایک الف کے برابر آواز ناک کے بانسے میں سے ہوتی ہوئی ٹھہراتے ہیں اور اسی کا نام ہے اخفا کرنا. اللہ تعالی ہمیں اسے صحیح یاد رکھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے سبق میں آپ میم ساکن کے احکام سمجھیں گے. آئیے اس کی ابتدا کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا آپ کا سبق ہے احکام المیم الساکنہ کہ میم جب ساکن ہو اور اس کے بعد 28 حروف میں سے جو حرف آئیں تو کیسے اس کو پڑھیں گے۔ اب اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے اخفاء شفوی، کیا نام ہے؟ اخفاء شفوی۔ اس کا ایک حرف ہے با، کون سا حرف ہے؟ با، کہ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں اخفاء کرتے ہیں، یہاں آواز 1 الف کے برابر یا 2 حرکات کے برابر ٹھہرتی ہے۔ اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں، جیسے یہ میم ساکن ہے، بعد میں با آ رہا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یعتصم باللہ، یعتصم باللہ، یعتصم باللہ، یعتصم باللہ، کنتم بآیاتہ، کنتم بآیاتہ۔ اخفاء جب بھی کریں تو غنے کے برابر اس کی مقدار ہونی چاہیے۔ اخفاء کی مقدار اور ادغام کی مقدار اور غنے کی مقدار اور ادغام بغنہ جو ہوتا ہے اس کی 1 الف کے برابر کتنی مقدار ہے؟ 1 الف کے برابر، اس سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ کنتم بآیاتہ، کنتم بآیاتہ، آمنتم باللہ، آمنتم باللہ۔ اب دیکھیے حرف با جو ہے یہ پہلے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آتا ہے تو وہاں اقلاب کہلاتا ہے، اس قاعدے کا نام ہے اقلاب۔ اقلاب۔ لیکن جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اسے کہتے ہیں اخفاء شفوی۔ کیا کہتے ہیں؟ اخفاء شفوی۔ اور یہ بھی اخفاء کی طرح 1 الف کے برابر آواز وہاں آپ ٹھہرائیں۔ اب دوسری اس کی قسم ہے ادغام۔ کون سی ہے؟ ادغام۔ اس کا پورا نام ہے ادغام مثلین صغیر، ادغام مثلین صغیر۔ اور یہ ہے حرف 1 میم۔ میم، جب میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو وہاں جب میم میم سے ملے گا تو دوسرا میم مشدد پڑا جائے گا اور غنے کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ 1 میم ساکن دوسرے متحرک میم سے مل کر غنے کی آواز پیدا کرے گا اور یہ ادغام کہلائے گا مثلین صغیر۔ جیسے مثلا لکم ما کسبتم، لکم ما کسبتم۔ پہلا میم ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، یہ فی الحقیقت شد نہیں تھا، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یہاں شد لگا دیتے ہیں کہ یہاں مشدد کر کے اس کو پڑھیں گے۔ کیوں مشدد ہوگا؟ اس لیے کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک یہ سے جب ملے گا تو یہاں شد پیدا ہو جائے گی اور اس کو غنہ بھی کریں گے۔ میم جب مشدد ہوتا ہے تو غنہ کرتے ہیں۔ لکم ما کسبتم، لکم ما کسبتم، کنتم مؤمنین، کنتم مؤمنین۔ اب میم جب ادا کرتے ہیں تو دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں اور ہونٹوں کا وہ حصہ جو خشکی کا حصہ ہے اس کو ملاتے ہیں، تو یہاں آپ ان ہونٹوں کو ملاتے ہوئے 1 الف کے برابر آواز ٹھہرائیں گے۔ کنتم مؤمنین، کنتم مؤمنین، کنتم موقنین، کنتم موقنین۔ یہ تھیں مثالیں اخفاء شفوی اور ادغام مثلین صغیر کی۔ ایک تھا کہ میم ساکن کے بعد با آئے
تو اس کو وہاں اخفا کرتے ہیں، اور میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو وہاں ادغام اور غنہ کرتے ہیں۔ اب اس کی تیسری قسم جو ہے، میم ساکن کے بعد باقی رہ جاتے ہیں 26 حروف۔ کل حروف کتنے ہیں؟ 28۔ کتنے ہیں؟ 28۔ دو تو آپ کو بتا دیے، باقی رہے 26۔ 26 حروف با اور میم کو چھوڑ کر جب بھی میم ساکن کے بعد آ جائیں تو وہاں ہوگا اظہار۔ کیا ہوگا؟ اظہار۔ اسے کہتے ہیں اظہار شفوی۔ اظہار شفوی۔ اب چند ایک مثالیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تو پوری 26 تو مشکل ہوگی، اگر یہ آپ ایک مثال بھی سمجھ جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جیسے حمزہ ہے، اب یہ آ گیا حمزہ بشکل الف میم ساکن کے بعد، اب یہاں میم پر اظہار ہوگا۔ کیسے؟ ایکم احسن، ایکم احسن، یعنی میم کو آپ نے پورے مخرج کے ساتھ نکال کر فوراً ادا کر دیا، اس پر ٹھہرے نہیں، کم نہیں کرنا۔ ایکم احسن، ایکم احسن، تا کی مثال الی ربکم ترجعون، الی ربکم ترجعون، خا کی مثال کنتم خیر، کنتم خیر، را کی مثال یہدیہم ربہم، یہدیہم ربہم، فا کی مثال، یہاں ذرا فا اور واو کی مثال پر آپ زیادہ توجہ دیں گے کہ میم کا اظہار اکثر یہاں نہیں ہوتا، اور اکثر لوگوں سے میم کا ادغام فا میں ہو جاتا ہے یا میم کا واو میں۔ لہم فیہا، لہم فیہا، یعنی آسان طریقہ ہے کہ آپ ہونٹوں کو ملائیں جب میم ادا کریں، ملا کے پھر آپ فا ادا کیجئے، ہونٹ ملے تو میم ادا ہوا، اور فا کا جو مخرج ہے وہ ہے اوپر والے جو دانت ہیں وہ نیچے ہونٹ سے لگیں گے، تب فا ادا ہوگا۔ لہم فیہا، لہم فیہا، اسی طرح واو کی مثال جو ہے خلقکم والذین، خلقکم والذین، اکثر غلطی کیا ہوتی ہے یہاں؟ غلطی خلقکم والذین پڑھ دیتے ہیں، اسی طرح لہم فیہا پڑھ دیتے ہیں، نہیں، میم کا اچھی طرح اظہار کیجئے، پھر واو پر ہونٹ کو گول کیجئے، اس لیے واو ادا ہوگا۔ خلقکم والذین، خلقکم والذین، خلقکم والذین، خلقکم والذین، یہ آپ کو چند مثالیں سمجھا دیں کہ میم اور با کو چھوڑ کر باقی جتنے 26 حروف ہیں جب میم ساکن کے بعد آ جائیں تو میم کا اظہار ہوگا، میم کو آپ اچھی طرح مخرج سے ادا کر کے آگے نکل جائیں گے، ٹھہریں گے نہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق میں آپ نے میم ساکنے کے قواعد پڑھے، 3 تھے۔ پہلا تھا جب میم ساکن کے بعد با آئے وہاں کیا کرتے ہیں؟ اخفا کرتے ہیں، جب میم آ جائے تو ادغام کرتے ہیں، باقی 26 میں سے کوئی آ جائے تو اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں آپ لام ال کا قاعدہ پڑھیں گے، آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لام ال کا قاعدہ آپ سمجھ لیں، ال جو ہے یہ حرف التعریف بھی کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم عام اور اسم خاص۔ اسم عام کو جب اسم خاص بناتے ہیں تو اس سے پہلے ال لگاتے ہیں، الف لام لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس لفظ کے اندر، اس نام کے اندر حرکات میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ مثلا 2 پیش تنوین ہو تو 1 پیش بن جاتا ہے، 2 زبر سے 1 زبر اور 2 زیر سے 1 زیر۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ 28 حروف کی یوں تقسیم کی گئی ہے کہ 14 حروف تو قمری ہیں جہاں کے اظہار ہوتا ہے، اور 14 حروف شمسی ہیں۔ آئیے پہلے جو حروف قمری ہیں وہ آپ سن لیں۔ حمزہ، حمزہ، با، با، غین، غین، حا، حا، جیم، جیم، کاف، کاف، واو، واو، خا، خا، فا، فا، عین، عین، قاف، قاف، یا، یا، میم، میم، ہا۔ ہا،
یہ تو حروف قمری ہیں اور 14 ہی حروف شمسی ہیں اور وہ ہیں طا ثا صاد را تا ضاد ذال نون دال سین ظا زا شین لام۔ اب ان دونوں میں یاد رکھیے کہ یہ جو 14 حروف قمری ہیں، جب ان میں سے کوئی لام کے بعد آئے گا، الف لام کے بعد آئے گا، تو وہاں لام کا اظہار ہوگا، لام پڑھا جائے گا۔ قمر کہتے ہیں چاند کو، اور جب چاند نکلتا ہے تو 7 ستارے بھی نکلتے ہیں، ان کی روشنی آتی ہے۔ اسی طرح جب حروف قمری میں سے کوئی حرف آتا ہے تو لام ماند نہیں پڑتا، بلکہ لام کا اظہار ہوتا ہے، لام پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حروف شمسی ہیں ان کے متعلق یاد رکھیں کہ شمس سورج کو کہتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو چاند اور ستارے ماند پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح ان حروف میں سے جب کوئی حرف اس اسم کے اندر آتا ہے اور اس سے پہلے الف لام جب لگاتے ہیں تو لام پڑھا نہیں جاتا، ماند پڑ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں کی یہ پہچان یاد رکھیے کہ حروف قمری میں لام پر جزم ہوگا اور حروف شمسی میں وہاں جو حرف ہوگا، حرف شمسی ہوگا، اس پر شد آئے گا۔ لہٰذا آئیے پہلے جو اظہار ہے حروف قمری میں ان کی مشق کر لیں۔ پہلی مثال حمزہ کی ہے، جیسے حمزہ آ جائے تو لام پڑھا جائے گا الارض۔ با کی مثال البغی، غین کی مثال الغفور، حا کی مثال الحلیم، جیم کی مثال الجلیل، کیف کی مثال الکریم، واو کی مثال الودود، خا کی مثال الخبیر، فا کی مثال الفتاح، عین کی مثال العلیم، قاف کی مثال القیوم، یا کی مثال الیوم، میم کی مثال الملک، ہا کی مثال الہادی۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ 14 حروف قمری جب آئے تو لام کو ہم نے پڑھا، یعنی لام کا اظہار کیا۔ اب تھوڑی سی مشق آپ حروف شمسی کی کر لیں کہ جب الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں الف لام میں لام نہیں پڑھا جائے گا بلکہ طا مشدد آئے گا، یہ اس کی پہچان ہے۔ جیسے آپ دیکھیں پہلے طا کی مثال، یہ حروف شمسی ہے۔ طا کی مثال الطیبات، اس کو الطیبات نہیں پڑھیں گے بلکہ لام غائب ہو جائے گا۔ اسی طرح سا کی مثال الثواب، الثواب نہیں ہوگا۔ الصبور، الصبور نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح را کی مثال الرحمن، الرحمن پڑھنا غلط ہے۔ تا کی مثال التواب، التواب غلط ہے۔ ضاد کی مثال الضحى، الضحى پڑھنا غلط ہے۔ ذال کی مثال الذکر، الذکر نہیں ہوگا۔ نون کی مثال النجوم، النجوم نہیں ہوگا، لکھنے میں یہ لام آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ دال کی مثال الدین، الدین نہیں ہوگا۔ السیئات، یہ سین کی مثال ہے، اس میں بھی السیئات نہیں پڑھیں گے۔ الظالمین، یہ وا کی مثال ہے، اس میں بھی لام نہیں پڑھا جائے گا۔ الزبور، یہاں بھی لام نہیں پڑھا جائے گا، لکھا جائے گا۔ شین کی مثال الشکور، لام نہیں پڑھا جائے گا، الشکور نہیں ہوگا، الشکور۔ اب لام کی مثال اللیل،
یہ دیکھیے پہلا لام لکھا تو گیا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. یہ حمزہ بشکل الف اس لام سے تشدید کے ساتھ ملے گا. یہ لیل کو ہم نے جب خاص بنایا، خاص اسم بنایا تو لیل کے بجائے اللیل پڑھا ہم نے. یہ تھی مثالیں حروف شمسی کی کہ جن میں جو حرف شمسی ہے وہ تشدید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور لام نہیں پڑھا جاتا، یعنی ادغام ہوتا ہے. حروف شمسی میں ادغام ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ ادغام. ہاں شاباش. تو پیارے بچوں، آج کے سبق میں آپ نے حروف شمسی اور حروف قمری کے بارے میں پڑھا. 14 حروف ادھر استعمال ہوتے ہیں اور 14 دوسری طرف استعمال ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج کے سبق میں آپ تفخیم اور ترقیق کے احکام پڑھیں گے. آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، تفخیم کہتے ہیں پر پڑھنے کو، موٹا کر کے پڑھنا، اور ترقیق کہتے ہیں باریک پڑھنے کو. بعض حروف پر پڑھے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں مفخم. کیا کہتے ہیں؟ مفخم. اور بعض باریک پڑھے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں مرقق. مرقق. اور جو حروف پر پڑھے جاتے ہیں وہ ہیں حروف مستعلیہ 7: خا، خا. صاد. آج آپ حروف مقطعات کے بارے میں پڑھیں گے. آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں بعض مفرد حروف لکھے ہوئے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. اور ان کو مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قطع کر کے لکھے گئے، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے جاتے ہیں. اور مقطع چادر کے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں مختصر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہے جو سورت کا پورا خلاصہ ہوتا ہے. یہاں 28 حروف میں سے جو حروف مقطعات کے طور پر استعمال ہوئے ہیں وہ آدھے ہیں 14 ہیں. الف، الف، ہا، ہا، را، را، سین، سین، صاد، صاد، طا، طا، عین، عین، قاف، قاف، کاف، کاف، لام، لام، میم، میم، نون، نون، ہا، ہا، یا. یا. یہ 14 حروف مقطعات ہیں. اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ غیر مقطعات ہیں. اب دیکھیے اس کی مثالیں جو 29 سورتوں کے شروع میں جو الفاظ آتے ہیں اس طریقے سے بنے ہوئے اور یہ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے جاتے ہیں. اب اس کے پڑھنے کی جو صورت ہے وہ آپ سمجھ لیں تاکہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو غلطی نہ کریں. اب بعض کے اوپر مد ہے بڑا، بعض کے اوپر صرف کھڑا زبر آئے گا، لہذا جہاں بڑا مد آتا ہے اس کو آپ 3 الف کے برابر یعنی 6 حرکات کے برابر اس کو کھینچیں گے. الف لام میم. الف لام میم. شاباش. اس آپ کی سہولت کے لیے یہ نیچے لکھ بھی دیا ہے کہ اس کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس کا تلفظ یوں بنے گا الف لام میم، یعنی لا کو جب کھینچیں گے مد کریں گے 6 حرکات، پھر میم مشدد ہے اس پر غنہ کریں گے، پھر میم جب پڑھیں گے اس پر بھی مد کریں گے 6 حرکات اس کو کھینچیں گے. الف لام میم صاد. الف لام میم صاد. شاباش. آپ نے الف کو الف ہی پڑھا، لام کو 6 حرکات کھینچا اور اس کے بعد میم مشدد ہے اس پر غنہ کیا، پھر میم کو آپ نے 6 حرکات طویل کیا، پھر صاد کو آپ نے 6 حرکات طویل کیا. یہ اس کا تلفظ بنے گا جو نیچے لکھا ہے. الف لام را. الف لام را. الف کو الف پڑھا، لام کو آپ نے 6 حرکات کھینچا،
اور میم ساکن پر اظہار کیا اور را کو پر کر کے پڑھا، اس لیے کہ کھڑا زبر الف ہے آگے. الف لام را. ألف لام را. شاباش. الف لام میم را. ألف لام ميم را. شاباش. الف پڑھا، پھر لام کو کھینچا، میم پر غنہ کیا آپ نے، پھر میم کو کھینچا اور را کو پر کر کے پڑھا. کاف ہا یا عین صاد. كاف ها يا عين صاد. شاباش. کاف کب پر مد ہے؟ 6 حرکات کھینچا آپ نے. ہا یا پر کھڑے زبر ہیں، الف کے برابر کھینچیں گے. عین کو بھی مد کریں گے اور ساتھ ساتھ نون پر اخفا ہوگا، اخفا کر کے سواد پر آپ مد کریں گے اور آخر میں دال پر قلقلہ بھی کریں گے. طه طه یعنی اس طریقے سے تلفظ بنے گا الف کے ساتھ. طاسیم میم. طاسيم. شاباش. تو الف کے برابر کھینچا، سین کو آپ نے مد کیا اور میم کے ساتھ ملاتے ہوئے میم مشدد پڑا، غنہ کیا اور پھر میم پر آپ نے مد کیا. طاسین. طاسين. شاباش. تو کو تو پڑا، الف کے برابر کھینچا اور سین پر مد کیا. یاسین. ياسين. صاد. صاد. اب سواد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑے جانے والا، لہذا الف بھی موٹا پڑا جائے گا. مد کر کے دال پر قلقلہ کر کے یہاں اس کو آپ وقف کریں گے. حامیم. حميم. شاباش. عین سین قاف. عين سين قاف. شاباش. تینوں مد کے ساتھ پڑھے، لیکن یہاں اس نون پر بھی اور اس نون پر اخفا بھی ساتھ ساتھ آپ نے کیا. قاف. قاف. نون. نون. عزیز طلبہ، آپ کی آسانی کے لیے ان حروف مقطعات جو مفردات ہیں ان کے نیچے ان کے تلفظ لکھ دیے ہیں تاکہ جب آپ ان کو پڑھیں تو آپ خود بخود صحیح پڑھ سکیں کہاں مد کرنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، اور جہاں قلقلہ آتا ہے وہاں قلقلہ بھی کریں گے، جہاں را پر آتا ہے وہاں را بھی پر کریں گے. تو اس تلفظ کے ساتھ ساتھ اگر آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ غلطی نہیں کریں گے. یہ تھا سبق حروف مقطعات کا. اللہ تعالی ہمیں اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج اپنے سبق میں آپ تمام حروف کے مخارج کی مشق کریں گے. آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلبہ، قرآن پاک میں استعمال ہونے والے حروف حروف تہجی 28 ہیں. ان کے مخارج کا جاننا نہایت ضروری ہے.
مخارج مخرج کی جمع ہے. مخرج کے معنی ہے کسی نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، لیکن تجوید کی اصطلاح میں کسی عضو یا حصہ عضو سے جو تلفظ ادا ہوتا ہے وہ مخرج کہلاتا ہے. لہذا قرآن پاک کے 28 حروف کے مختلف مخارج ہیں. ان میں زبان، کوا، تالو، مسوڑے، دانت، ہونٹ اور خلائے دہن، یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں. یہیں سے ان کے مخارج نکلتے ہیں. سب سے پہلا جو مخرج ہے وہ حروف حلقی کا ہے. حروف حلقی ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، حمزہ، ہا، ہا، حا، ہا، عین، عین، خا، خا، غین. غین. یہاں حمزہ اس لیے کہا کہ جو الف مدہ ہوتا ہے وہ خلائے دہن کی ہوا سے ادا کیا جاتا ہے، اور حمزہ جو ہے یہ حلق سے ادا ہوتا ہے. کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس کو ساکن کر کے پہلے الف زبر لگا دیجئے یا اس حرف کو مشدد کر دیجئے. اب اس کا مخرج معلوم کریں گے. ا، اب دونوں جگہ آپ نے دیکھا کہ آواز حلق کے نچلے حصے میں جا کر رکی. اس کے بعد دوسرا حصہ ہے وسط حلق. اب دیکھیے آواز درمیان میں آ کر رکتی ہے. اب تیسرا حصہ جو ہے حلق کا وہ ہے اقصی حلق، اوپر والا حلق. اس میں ہے اخ، اغ، اخ، اغ. یعنی دونوں مخارج میں آواز حلق کے اوپر والے حصے میں جا کر رکی. اب دوسرا مخرج ہے ہونٹوں کے حروف. وہ ہیں 4: با، میم، فا، واو. اب اس کا مخرج معلوم کرتے ہیں. اب دیکھیے اب میں ہونٹوں کا وہ حصہ جو تری والا حصہ ہے وہ ملنے سے با ادا ہوتا ہے. اب اس کا میم، ام. اب ہونٹوں کا خشکی کا حصہ ملا تو میم ادا ہوا، ام. اب فا ہے، اف. اوپر والے دونوں دانت جب نچلے ہونٹ کے اندرلے حصے سے لگتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے، اف. واو غیر مدہ، کیونکہ مدہ جو ہے وہ خلائے دہن کی ہوا سے نکلتا ہے. او. اب دیکھیے اس میں آپ ہونٹوں کو اس طرح گلائی بنائیں گے کہ درمیان سے ایک سوراخ سے نظر آئے اور اس میں سے ہوا نکلے. او، او. اس کے بعد آئیے کھردرے تالو کے حروف 3 ہیں: تا، تو، دال. اس میں تا اور دال باریک پڑھتے ہیں، تو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اب اس کا مخرج معلوم کرتے ہیں. اد، اوتو، اد. اب دیکھیے کھردرا تالو استعمال ہوا، زبان کا اگلا حصہ اور تالو کا جو کھردرا حصہ ہے ان کے آپس میں ملنے سے یہ تینوں حروف ادا کیے گئے. مسوڑوں کے حروف 3 ہیں: فا، ذال، وا، اف، از، او. اب ان میں فا اور ذال تو باریک پڑھتے ہیں اور وا کو پر کر کے پڑھتے ہیں. یہ حروف مستعلیہ میں سے جو آپ پڑھ چکے ہیں. اب جب اس کا مخرج معلوم کیا تو زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کا جو اوپر دانتوں کی جڑوں والا حصہ ہے اس جگہ جب لگتی ہے تو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں. ان حروف کے مخارج آپ نے سمجھ لیے. اب آئیے اس کے بعد جو باقی رہ گئے حروف ان کے مخارج آپ کو بتا دیے جائیں. سب سے پہلے ہیں خلائے دہن کے حروف جو دہن کے خلا سے ادا کیے جاتے ہیں. وہ 3: جیم، شین، یا غیر مدہ. 3 حروف میں نے آپ کو بتایا غیر مدہ. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. کتنے ہیں؟ الف، واو، یا. جب یہ مد ہوتی ہے ان کے ساتھ تو اس وقت یہ ادا ہوتے ہیں منہ کے خلا کی ہوا سے. لیکن جب یہ متحرک آ جائیں تو ان کا پھر مخرج ہے جیم کا اج، اش، ای، اج، اش، ای. اس میں آپ نے معلوم کیا کہ زبان کا درمیانی حصہ جب سامنے والے تالو کے درمیانی حصے سے لگتا ہے، چپکتا ہے تو یہ تینوں حروف ادا کیے جاتے ہیں. نو کے زبان کے حروف سین، صاد، زا. ان کو سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں. اس، اوس، اوس، از. اب جب آپ نکالے تو اس میں زبان کا اگلا سرا
اور سامنے والے چاروں دانتوں کے تھوڑا سا آپس میں ملنے سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اگلا حرف ہے پہلوئے زبان کا حرف ضاد۔ اس کے متعلق یاد رکھیے کہ یہ واد ہے، واد نہیں ہے۔ فارسی اور اردو میں تو ضاد استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کا مخرج اور ہے، اور وہ ہے زبان کی کروٹ اور اوپر والی داڑیں جب آپس میں ملتے ہیں تو واد ادا ہوتا ہے۔ او او بائیں طرف سے آسان ہے، دائیں طرف سے اس سے زیادہ مشکل ہے، اور دونوں طرف سے یک وقت نکالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، تو بائیں طرف سے آپ نکال لیں۔ او او اس کے متعلق یاد رکھیے کہ اگر مثلا آپ نے واد کی بجائے ضاد پڑھا قرآن پاک میں، جیسے ہے ضلال، اگر آپ نے عربی میں مخرج اس کا صحیح نکالا تو اس کے معنی ہے گمراہی، بھٹک جانا، لیکن آپ نے ضا کہہ دیا، ضلال کہہ دیا تو اس کے معنی سایہ دار چیز کو کہتے ہیں، لہذا فوراً معنی بدل جائیں گے۔ کوے کے حروف دو ہیں، قوف کیف۔ یہ جو دونوں حروف ہیں زبان کا آخری حصہ کوے کی جو قریب ہے، جب اوپر تالو سے لگتا ہے تو ادا ہوتے ہیں۔ قوف پر کر کے پڑھتے ہیں، کیف ذرا ہٹ کر نیچے کی طرف سے نکلتا ہے اور باریک ہوتا ہے۔ اقو اقو اک اک، یہ دو حروف کوے کے حروف کہلاتے ہیں۔ آخر میں تین حروف ہیں زبان کی نوک اور کروٹ کے حروف، لام نون را، ال ان اور۔ اب آپ نے دیکھا کہ زبان کا اگلا سرا اور لام میں پہلے چاروں جو دانت ہیں ان کے ساتھ لگنے سے یہ لام ادا ہوتا ہے، اور تین سامنے والے دانتوں سے لگنے سے نون، اور دو کے ساتھ را، لیکن اوپر والے ال ان اور۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے تمام حروف تہجی کے مخارج۔ یاد رکھیے کہ کبھی ان کے مخارج اگر بدل جائیں تو فوراً معانی بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو صحیح صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔